أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اسی کو پکارنا ہی حق ہے، یعنی جو اللہ یہ تمام کوالٹیز رکھتا ہے کہ پورا نظام کائنات جو چلا رہا ہے نا، اسی کو پکارا جانا حق ہے۔ یہی سچائی ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں وہ کبھی بھی ان کی اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس طرح کی سی ہے جو پکارنے والے بیوقوف لوگ ہیں، جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، جیسا کہ کوئی شخص دور سے ہاتھ پھیلائے اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف کہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے، وہ تو اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح پانی کو دور سے دیکھ کر یوں کوئی ہاتھ پھیلا دے، منہ کھول بھی دے، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود وہاں پہنچ نہ جائے۔ اس طریقے سے اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا، نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی جواب دہی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے مشکل کشا بن جائے۔ اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، ان کا پکارنا تو نہیں جاتا مگر گمراہی میں۔ یہ ان کی پکار جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، کیونکہ وہ ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں کہ جو ان کی بات سن بھی نہیں سکتے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں، خوشی سے یا کراہت سے۔ اب خوشی سے تو ظاہر ہے کہ جو مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے وہ تو خوشی سے ہی کر رہی ہیں۔ انسان اور جن جو ہیں وہ بہرحال اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ ناشکری کریں، خواہ وہ شکر گزاری کی روش اختیار کریں، اس لیے آپ کو یہاں بغاوت بھی نظر آتی ہے۔ باقی کوئی بھی مخلوق ہے، اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اور ان چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ النحل میں بھی گزری تھی کہ جو یہ چیزوں کے سائے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مشرق سے جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت تو وہ سورج چونکہ نیچے ہوتا ہے، آپ اگر سامنے اس کے کھڑے ہوئے ہوں اور سامنے کوئی اور اوٹ نہ ہو تو آپ کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور جب وہ غروب کے وقت جاتا ہے تو پھر آپ کا سایہ اس طرف لمبا سجدہ کر رہا ہوتا ہے، جب اوپر ہوتا ہے تو وہ سایہ کم ہو جاتا ہے۔ تو مشرق اور مغرب کی سمت میں سائے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ نبی ان سے پوچھئے کہ بتاؤ تو کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، پھر خود ہی نے جواب دو، اللہ۔
اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے۔ کیا تم نے اللہ کے سوا اور اپنے حمایتی اور پشت پناہ بنا لیے ہیں جو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تمہارے ساتھ انہوں نے کیا نفع اور نقصان والا معاملہ کرنا ہے؟ اے نبی ان سے فرماؤ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں، یا پھر اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ اگزامپل دی جا رہی ہے، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اس طرح جو توحید کے اوپر ہے اور جو شرک میں مبتلا ہے یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اللہ تعالی کے مقابلے پہ کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں، کسی اور ہستی کو نہیں دی جا سکتی۔ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں کہ کچھ پیدا کیا ہو انہوں نے بھی جس طرح کا اللہ نے پیدا کیا ہے، کہ ان کے اوپر تخلیق جو ہے وہ ایمبیگوٹی کا شکار ہو گئے ہیں، یہ مشتبہ ہو گئی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا یہ چیز تو اللہ نے بنائی ہے اور یہ فلاں ہستیوں نے بنائی ہے، اس وجہ سے اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، ان سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل ڈینائل کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک درمیان کا عقیدہ گھاڑ لیا کہ وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی دیتے ہیں۔ بھئی قرآن تو اس چیز کو کہیں جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ والی بھی بات کوئی ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی مدد سے کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کسی کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں، حکمت دیں اور وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، بلکہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کونوا ربانیین، سب کے سب اللہ والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تو انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کبھی انہوں نے ایسی تعلیم نہیں دی، یہ لوگوں نے ان کی طرف اگر غلط بات منسوخ کر دی ہے تو وہ مجرم ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ہی اکیلا ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی نے آسمان سے اتارا پانی تو اس پانی کی برکت سے بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق۔ تو جو سیلاب پانی کا بہتا ہے وہ اپنے ساتھ ابھرا ہوا جھاگ بھی لے کر آتا ہے، یعنی راستے میں تنکے اٹھائے گا، لکڑیاں اٹھائے گا، بعض درخت بھی ٹوٹیں گے، کچھ جنگلات کا بھی صفایا ہوگا جب بڑے بڑے پانی کے پیچھے سے اس طریقے سے ریلے آتے ہیں۔ اور یہ جو جھاگ یا آپ سمجھ لیں ایک جھنکار جو اس کے اوپر پانی کے اوپر چلتا ہے، اسی طرح کا جو جھاگ والا معاملہ ہے وہ ان چیزوں کے کیس میں بھی ہوتا ہے جو زیورات تم آگ کے اوپر گرم کرتے ہو۔ یہ جب سونا چاندی ان کو پگھلایا جاتا ہے اور اس سے آپ نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ ملاوٹ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے، اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر پیور گولڈ اور یہ چاندی کے ذریعے وہ زیورات بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مثال دی ہے کہ آگ پہ تپنے والی چیز کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے، اسی طریقے سے جو پانی ندیوں میں بہتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے، پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا، وہ بھی اپنے ساتھ ایک جھاگ لے کے آتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک یونانیمس چیز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون قدرت وہاں پہ بھی رکھا ہے، جھاگ والا معاملہ یہاں پہ بھی رکھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کئی چیزیں دیکھیں اس کائنات کے اندر، ہر ایک سبسٹنس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین کوالٹی کی چیز رکھی ہوئی ہے۔ ایک لکڑی میں دیودار کی لکڑی ہے، اسے کیڑا نہیں لگتا، صدیوں استعمال ہوتی ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیں کئی جگہ یہ ریلوے لائن کے نیچے وہی سلیپرز چل رہے ہیں، اور دھات میں سونا ہے۔ ہر فیلڈ میں آپ کو ایک بہترین چیز ملے گی۔ کھانے پینے والی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو بتایا جائے گا کہ جناب
یہ والا جو مچھلی کا ذائقہ یہ سب سے ٹاپ کے اوپر آتا ہے. مرغوں بھی دیکھ لیں, سیل مرغا جو ہے یہ ٹاپ کے اوپر ہے. اس کے بعد ایک اس کی اور فارم ہے, پھر اور فارم ہے. ہر فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ٹاپ کے اوپر رکھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریزیمبلنس ہر جگہ رکھ دی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آپ نے یہ زیورات بنانے کے لیے میٹل کو پگھلاتے ہو نا, اس کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے اسی طرح کی, یا دیگر سامان بنانے کے لیے جو تم پگھلاتے ہو دھات, اس میں بھی ویسا ہی جھاگ آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. پس جو جھاگ ہوتا ہے تو وہ تو رائیگاں چلا جاتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو اوپر والا معاملہ ہے وہ اگر آپ نے مکس کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ تو ملاوٹ والی چیز ہوگی, اس کو آپ الگ کر لیتے ہیں. اس طریقے سے سیلاب میں بھی جو پانی میں اوپر تنکے آتے ہیں وہ تو سائڈ پہ, باقی پانی جو یوزفل ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اور اگر پینے کے لیے بھی آپ نے وہ پانی استعمال کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ پتوں والا جھاڑیوں والا پانی تو استعمال نہیں کرنا, اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے زمین کے اندر, وہ جذب ہو جاتا ہے اور ہم کنویں کی شکل میں نکال لیتے ہیں یا ڈیمز بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو جھاگ والا پورشن ہے وہ رائے گاں جاتا ہے اس حوالے سے کہ پانی یوزفل ہوتا ہے اور ادھر دھات یوزفل ہوتی ہے, اور جو لوگوں کے نفع کی چیز ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المہاد. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے اللہ کے ہاں, اور وہ لوگ جو لوگ اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے, اس کی پکار کے اوپر لبیک نہیں کہتے, اگر ان کے پاس پوری زمین کی دولت ہو اور اتنی اور ہو جائے اس کی مثل, 2 زمینوں کے برابر, پورے پلانٹ ارتھ کے برابر اگر دولت آ جائے, 2 پلانٹ ارتھ کے برابر, تو وہ فدیے میں دے دیتے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن. یعنی اتنا گھبیر معاملہ ہے کہ صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور انسان اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا, لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ایسا ہوگا نہیں. یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کے لیے سخت حساب و کتاب والا معاملہ ہونے والا ہے, اور ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ کی آگ, اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. تو کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے, کیا وہ اندھے کی مانند ہو سکتا ہے؟ یہاں اندھا کون؟ جو اللہ کی وحی کو نہیں پہچانتا, وقت کے پیغمبر کو نہیں پہچانتا, وقت کے پیغمبر کو پہچان کر اس کی دعوت پر لبیک کہنے والا اور اس سے اندھا بن جانے والا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وہ لوگ جو کہ پورا کرتے ہیں وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا. یہ وہ یوفون آ گیا جی, قرآن میں بھی یوفون آیا ہوا ہے, لیکن یہ وہ یوفون نہیں ہے جو ہمارا نیٹ ورک ہے, بلکہ یہ یوفون پورا کرتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب.
اور وہ لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، قطع رحمی والا معاملہ نہیں کرتے، اللہ سے جو عہد کیا تھا لا الہ الا اللہ کا اسے پورا کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑے، یعنی جو رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سخت حساب سے۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور وہ لوگ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا، اللہ نے آزمانا تو ہے، اللہ نے پیغمبروں کو آزمایا، ان کے اہل البیت کو آزمایا، ان کے جانثار صحابہ کو آزمایا، تو ہم اس کے لیے صبر کریں گے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز جو پڑھنے کا حق ہے، وقت کے اندر پڑھنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا، پھر اس کے اندر جو اللہ سے وعدے کیے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں پھر اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا، دیا اللہ نے تھا تو بیسیکلی تو ہم مقروض ہیں اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے، حالانکہ مقروض ہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری قدر دانی کرتا ہوں کہ تم نے محنت سے کمایا تو میری راہ میں خرچ کرو، میں قیامت والے دن تمہیں 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، یہ قرض ہے میرے ذمہ، اور وہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی۔ پوشیدہ طور پہ تو سمجھ آتا ہے، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ نیکیوں کو چھپانا یہ سمجھ آنے والی چیز ہے۔ اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کیسے نیکی ہو سکتی ہے؟ بسا اوقات اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث ہو جاتا ہے، جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے تو پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں ان کی، اس طرح کی غربت تھی۔ آپ سوچ نہیں سکتے جناب، یہ آپ کو جو جھگیوں میں رہنے والے لوگ نظر آتے ہیں نا پاکستان میں، جن کے اوپر آپ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض تو بہت امیر ہیں، لیکن جو واقعی جینون غریب لوگ ہیں، ان کے بچوں کی جو آپ حالت دیکھتے ہیں، یہ پھر بھی عرب کے لوگوں سے بہت بہتر ہے جو ان میں غربت والا معاملہ تھا۔ کئی دن کے فاقے، پتے کھا کے گزارا کرنا، اور ٹوائلٹ جانا تو مینگنیوں والا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، جو بکریوں کے ساتھ، کئی دن کے فاقے۔ یہ آپ کو اگر چیز نہ پتا تو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی جو نبی اسلام کہتے ہیں مجھے اپنے بعد تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ عربیوں کو تو آپ سمجھیں دنیا میں اللہ نے جنت دے دی نا، 2 وقت کی روٹی کے محتاج تھے وہ لوگ، اور رومنز اور پرشینز کے خزانے ان کے پاس آ گئے، جا کے قلعوں میں اور اتنے بڑے بڑے آپ سمجھ لیں امپائر کے اوپر جا کے وہ بیٹھ گئے ہیں، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرنے والے لوگ۔ غربت کا حال آپ دیکھ لیں، غزوہ تبوک بالکل نبی اسلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، ادھر بھی سارے لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی جانے کے لیے۔ سواری کتنی کو مہنگی چیز ہے، کوئی گاڑی نہیں تھی، لیکن اس وقت ان کے لیے یہ بھی ایک ایشو تھا۔ تو یہ غربت والا معاملہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رزق کھول دیا۔ تو اب اعلانیہ اس لیے کرنا پڑتا ہے، وہ غریب لوگ جو میں مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا تھا، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں، چہرے کا رنگ فاقہ ہے لوگوں کا، بھوک کے آثار صحابہ کہہ رہے ہیں ان سے نظر آ رہے ہیں، کپڑے بھی پورے نہیں بدن کے اوپر، کسی نے تہمت باندھی ہوئی ہے تو اوپر کرتا نہیں ہے، کسی کے کپڑے بھی ہیں تو وہ بھی پھٹے ہوئے۔ اب ایک قبیلہ مسلمان ہو کے آ گیا ہے، اب جو ٹیم لیڈر ہے ظاہر ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی چیز ناگوار جب گزرتی تھی تو آپ کے چہرے سے ہم پہچان لیتے تھے، اور جب آپ خوش ہوتے تھے وہ بھی آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کا موڈ آف، یعنی آپ بالکل کلین سلیٹ تھے. نبی الاسلام اپنے ایکسپریشنز کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، جو کچھ تھا وہ آپ کے چہرے پہ نظر آ جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی الاسلام کا چہرہ جو ہے وہ غم کے مارے بالکل. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کیا، اسپیشل ممبر لگوایا نماز کے بعد، اور کہا نماز کے بعد کسی نے نہیں جانا. آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرتے ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، خواہ ایک کھجور کے ذریعے آگ اور اپنے درمیان اوٹ قائم کر لو، ایک کھجور بھی تم صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہو. آپ اپیل بھی جن سے کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے غریب ہی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت لینڈ لارڈ لوگ ہیں. تو ترغیب دلائی تو ایک انصاری صحابی اٹھے، ہمت کی، گھر گئے اور سارا سامان اٹھا کے لے آئے، ایک بورے میں بند کر کے. مشکل سے وہ بورا اٹھایا ہوا ہے، گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں اور لا کے نبی الاسلام کے سامنے رکھ دیا. بس اکیلا وہ بارش کا قطرہ ایک بندہ بنا ہے. یہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب جب اس نے یہ کیا، اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بیچارے کی کوئی مالی حالت ہی نہیں تھی، یہ تو سب کچھ جو کچھ تھا وہ بھی لے آیا. پھر دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، یوں کرتے کرتے مسلم شریف کے الفاظ ہیں مسجد نبوی کا سین جو ہے وہ بھر گیا ساز و سامان سے. پھر نبی الاسلام بلا بلا کے غریب لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ انور اس طرح چمکنے لگا جیسے سورج اور جیسے تلوار چمکتی ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ کا موڈ آف تھا تو آپ علیہ السلام خوش ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کے چہرے مبارک پہ وہ آثار دیکھے. پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان ساروں کا ثواب اس پہلے بندے کو ہوگا، لیکن جو چلنے والے ہیں ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. وہ یہ نہ سمجھے کہ یار وہ پہلے ہی لے گیا ہمیں کچھ نہیں ملا. حضور نے کہا اس کا اپنی جگہ ثواب رہے گا ہر بندے کا، لیکن کولیکٹیو ثواب اس بارش کے پہلے قطرے کو ملے گا. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کے وبال میں تو کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے سٹارٹ کیا تھا سب کا وبال اس اکیلے کے اوپر بھی عذاب کی شکل میں آئے گا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم قتل ہوتا ہے نا تو قابیل کو بھی اس کا عذاب پہنچتا ہے، کیونکہ وہ پہلا ہے جس نے قتل کا آغاز کیا، یہ بدعت شروع کی تھی. تو اس حدیث کے اندر سنتن حسنتن اسلام میں اچھا طریقہ، اور سنتن سیئتن اور اسلام میں برا طریقہ. یہ اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں ہے، اچھا طریقہ. طریقہ یہ کہ جو چیز اپنی اصل میں ہے نا اس کو مینیجبل فارم سے آگے لے کے چلنا. مثلا قرآن و حدیث اصل ہے، اس کو پرنٹ کر دینا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آنا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، لیکن ویڈیو میں بیان قرآن ہی کرنا ہے، سٹوری نہیں سنانی. امام بخاری امام مسلم نے وہ کام کیا جو صحابہ اکرام نے بھی نہیں کیا کہ ریٹن فارم میں اس طرح اپنی کو کتابیں دے کے جاتے. انہوں نے سنت کے ذریعے دین ٹرانسفر کیا. کیونکہ اکثر لوگ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں، اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں نبی الاسلام اگر قرآن کے 1000 نسخے لکھوا بھی دیتے تو کس کام کے؟ جن کے لیے لکھوا رہے تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. چند ایک لوگ تھے جو کاتبین وحی ہیں. اس زمانے میں یہ رواج ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ زبانی چیزوں کو یاد رکھتے تھے. اچھا، اور اس سے اگلی بات، کاغذ کوئی نہیں تھا. 1400 سال پہلے ایک قرآن کے نسخے کے لیے آپ کو اتنی جگہ چاہیے، پتوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر. اگر یہ اب یہ جو 800 صفحوں کا قرآن میں نے رکھا ہے، یہ 800 اگر چمڑے کے صفحے ہوں تو ایک سپارہ میں لے کے آگے ادھر اس ٹیبل کے اوپر رکھوں گا تو اتنا موٹا بن جائے گا. تو مجھے بتائیں لوگوں کو تو ایک ایک کمرہ مخصوص کرنا پڑنا تھا مصحف رکھنے کے لیے، اور وہ غریب لوگ جو ایک کمرے میں پوری پوری فیملی رہتی تھی. تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا، نہ کاغذ تھا کہ نسخے، اس لیے کریمنگ چلتی تھی زبانی. لیکن امام بخاری امام مسلم کے زمانے میں 200-250 سال گزر چکے. پھر آہستہ آہستہ انسان نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی کہ اس طریقے سے ہم نے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو انہوں نے مینیجبل فارم میں حدیثیں وہی جمع کی ہیں، اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. گھڑی کے ذریعے نماز کی ٹائمنگ کو سیٹ کرنا یہ اچھا طریقہ ہے، نماز اسی طریقے سے. ہوائی جہاز میں حج کے لیے جانا
یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. حج کا وہی طریقہ رہے گا, 7 چکر آپ کو طواف کعبہ کے کاٹنے ہیں, صفا مروہ میں ہی صحیح کرنی ہے, اس کو نہیں آپ بدل سکتے. مسجد میں قالین بچھانا اچھا طریقہ ہے, نماز اس پہ آپ نے سنت کے مطابق ہی پڑھنی ہے. یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا اپنی بدعتوں کے لیے, جی قالین آگے مسجد میں, بھائی یہ دین میں نہیں کوئی چیز داخل ہوئی, یہ دین کو سپورٹنگ اچھے طریقے ہیں. دین میں تب ہے جب آپ نماز غوثیہ پڑھنی شروع کر دیں گے اور بغداد کی طرف 11 قدم چلیں گے, یہ ہے بدعت. یہ دین کے اندر آپ نے داخل کر دی ہے, اس کے اوپر ہم فتوے لگائیں گے, بلکہ یہ بدعت کیا ہے تو شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے. تو یہ یعنی وہ چیز ہے جو ایک اچھا طریقہ اور برے طریقے میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کو نیکیاں کر کر کے دھوتے رہتے ہیں. یعنی گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, مسلم شریف میں یہ حدیث ہے, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان, ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اور کبیرہ گناہ سے مراد ہے کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑنی, جو بڑی بڑی چیزیں اس سے بچیں تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے معاف کر دیتا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کی آخرت میں راحت والا معاملہ ہونے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں راحت کا معاملہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جنتیں ہوں گی, ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی, اور پھر سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جو اللہ کے مجرمین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیت نمبر 23 سے آنورڈ ہم کور کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.